بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ اللہ نواز، اور آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے، جو ذہنی دباؤ کے لیے یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ جب بندہ بے روزگار ہو جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے گھر یا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض اٹھاتا ہے۔ تو وہ قرض ایک ایسی جو چیز ہوتی ہے، وہ نر کو مادی بنا دیتی ہے، مرد کو عورت بنا دیتی ہے۔ ہر وقت شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اور قرض جب بندے کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو اس کا رزق بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ذہنی جو طاقت ہوتی ہے کمانے کی یا کام کرنے کی سخت، وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اپنے آپ کے اندر جو اس کی ہمت ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جب بندہ بے روزگار ہو جائے اور اس کے اوپر قرضہ ہو جائے تو بندہ نہ ذہنی طور کے اوپر صحیح تندرست ہوتا ہے، نہ جسمانی طور پہ تندرست ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بندے کے اوپر قرض چڑھ جائے تو گھر والے بھی اور باہر والے بھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ رسوائی اور ذلت محسوس کرتا ہے۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف میں حدیث ہے، کہا کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، اگر یہ دعا جن کے اوپر قرض چڑھے وہ پڑھتے رہیں تو ان کا قرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے فضل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ جلدی اتر جاتا ہے۔ یہ 100 دفعہ اگر آپ یہ دعا روزانہ پڑھیں تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ دعا ہے جو لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور یہ 100 دفعہ صبح پڑھیں یا 100 دفعہ شام یا دونوں ٹائم پڑھیں تو آپ کے قرض اترنے کے اسباب پیدا ہوں گے اور آپ کا قرض اتر جائے گا۔ اس کے معنی ہیں، اے اللہ تو مجھے کافی ہے، اللہم اکفنی، اے اللہ تو مجھے کافی ہے، بے حلال کا، اپنے حلال کے ساتھ کافی ہو جا، اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام کردہ چیزوں سے۔ کہا کہ تو مجھے حلال سے عطا کر دے اور حرام کردہ چیزوں سے مجھے نکال دے۔ تو اور فرمایا، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ، اور مجھے بے نیاز کر دے اپنے فضل سے۔ بڑی اچھی بات ہے، اپنے فضل سے ہی تو وہ کرتا ہے، جب کر دیتا ہے تو بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، دیتا ہے، لیتا کسی سے نہیں۔ امن سواک، اور اپنے ما سوا کسی کا مجھے محتاج نہ کر، میری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جو بندہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھے اس کا قرض آسانی سے اتر جاتا ہے۔ اب دوسری دعا بھی سن لیجئے، وہ بھی اسی طرح ہے، وہ بخاری شریف میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ کہا کہ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے، عاجز ہو جانے اور کاہلی سے اور بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے تسلط سے۔ تو یہ دعا بھی افضل ہے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اگر اسے بھی آپ صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ یا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں تو آپ کے قرض اترنے کے اسباب پیدا ہوں گے، اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا قرض اتر جائے گا اور آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے گدا کر دے، یہ میرا مالک ہی کرتا ہے کہ آپ کا رزق جو تنگ ہوا، آپ اپنے اعمال کے اوپر بھی توجہ دیں، کہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمارا رزق کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کو ادا نہ کرنا یا نماز بے وقتی کر کے پڑھنا، مثال کے طور پہ صبح دیر سے اٹھنا جب سورج طلوع ہو جائے، کیونکہ صبح کے وقت جب صبح صادق ہوتی ہے تو اس وقت دفتر کھول دیے جاتے ہیں، رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔
जब इंसान उस वक्त सोया रहे तो रिज़्क बांट जा चुका होता है, तो बंदा उठता है तो उसे कुछ नहीं मिल पाता, तो उसका रिज़्क दिन ब दिन कम और ख़त्म होता चला जाता है। वो परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाता है, फिर वो कर्ज़ जैसी मर्ज़ के अंदर जो है वो पड़ जाता है। ना कर्ज़ से जान छूटती है, ना उस मर्ज़ से जान छूटती है। कर्ज़ ऐसी चीज़ है जैसे मौत नहीं छोड़ती, ये कर्ज़ भी इसी तरह नहीं छोड़ता जब तक अदा ना किया जाए। तो मैं इसी तरह आपको मशवरा दूंगा कि आप ऐसे आमाल न करें जिससे आपकी कर्ज़ और आपकी बेरोज़गारी का सबब बने। आप इशराक का बंदोबस्त करें, नमाज का बंदोबस्त करें, अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाते रहें, खाली झोलियाँ फैलाते रहें, अल्लाह से अपने रिज़्क के लिए दुआ करते रहें। आपका रिज़्क इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़ज़ानों से बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो आपके रास्ते वसाइल के खुलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, मगर मैं ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, वो अगली वीडियो में आपको उस वजीफ़े के बारे में बताऊँगा जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आपका रिज़्क भी बढ़ेगा और आप आसानी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकोगे। जब गैब से रिज़्क आना शुरू होता है, अल्लाह की मदद शुरू हो जाती है, तो परेशानियां ख़त्म हो जाती है, बंदे की आंखें चेहरे खुशनुमा हो जाते हैं। रिज़्क जिसका कम होता है वो परेशान हो जाता है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला इस कर्ज़ जैसी मर्ज़ से हमें निजात अता फरमाए। जिन भाइयों के ऊपर कर्ज़ है उनके उतरने के अल्लाह उन्हें असबाब पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपकी रहनुमाई मैं करता रहूं और मुझे भी हौसला मिलता रहे। खुश रहिए, आबाद रहिए। दीजिए अल्लाह नवाज़ को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।